اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ جو ترک نماز کا ذکر کرنا چاہوں گی میں کہ ترک نماز کا عذاب کتنا زیادہ ہے. اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ نماز قضا کر دیتے ہیں، خصوصاً فجر کی نماز. تو بزرگان گرامی 6 دنیاوی بلائیں آتی ہیں، بلکہ 15 دنیاوی بلائیں آتی ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو، یعنی یہ نہیں ہم سمجھے کہ بس آخرت میں ہمیں عذاب ملے گا، نہیں، ہمیں دنیا میں بھی نقصان ہوگا. یہ نذیر یعنی ڈرانے والی خشیت خوف والی باتیں بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. جو انسان اپنی نماز کو ترک کر دے، خصوصاً فجر کی نماز، مثلا لیٹ نائٹ جاگ رہے ہیں اور فجر کی قضا ہو گئی. اکثر لوگ تو اعمال کر رہے ہوتے ہیں پوری رات، جب بیداری کر رہے ہیں اور فجر کی قضا ہو گئی. نہیں ہے زانی گرامی، ایک شیعہ کا عمل ایسا نہیں ہو سکتا، ایک محب اہل بیت کا عمل ایسا نہیں ہو سکتا. کہا کہ جو ترک کرے گا نماز، نہ صرف کہ آخرت میں اسے عذاب ملے گا، دنیا میں بھی اس کو بلائیں ملیں گی. یہ نہیں کہ آخرت خراب ہو گئی، دنیا میں کیسی بلائیں 15 ہیں، اس میں سے جتنا بھی دامن وقت میں 6 آپ کی خدمت میں شاید میں عرض کر پاؤں. کہا کہ پہلی جو اس کو بلا یا دنیاوی بلا ملے گی، وہ عمر میں اس کی ایج میں برکت ختم ہو جائے گی. آج کل کیا ہوتا ہے، سائنس بھی ریسرچ کر رہی ہے، اتنے سائنٹیفک ہم دیکھتے رہتے ہیں، ایسی غذائیں، ایسے وائٹامنس، کہ پوری ریسرچ ہے کہ کس طرح سے انسان کی نا عمر میں اضافہ ہو. تو کہا کہ اگر نماز قضا کر دیں گی آپ معمولی باتوں سے، مثلا سفر پہ ہیں بھائی ہمارے کپڑے پاک نہیں، نماز قضا کر دی، نہیں عزیزان گرامی، یا ہم لوگ فجر کو بالکل ہی لائٹ لے کے ایسا اسکیجول بنایا ہے اپنی زندگیوں میں، چھٹیوں میں، کہ بھائی فجر کی نماز قضا ہوگی، تو کہا عمر میں آپ کی برکت ختم ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 کیا؟ رزق میں برکت ختم ہو جائے گی. ہمارا آپ کا جو رزق ہے، کہا فجر کے وقت ہی پروردگار عالم تقسیم کر رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم اور آپ فجر پہ ہی سوتے رہ جائیں تو نمبر 2 نقصان کیا ہوگا کہ رزق سے برکت ختم ہو جائے گی. نمبر 3 جو ماشاءاللہ خواتین بہت انٹرسٹڈ بھی ہوتی ہیں، خصوصاً ہماری نوجوان بچے، کا چہرے کا نور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جو نماز قضا کرے گا. مثلا چہرے پہ سے جو نیک لوگوں کی صفات ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جائیں گی. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا پارلر چلے جائیں، اسپا چلے جائیں تو ہم خوبصورت ہو جائیں گے. کہ معصوم کا کیا قول ہے؟ اپنا باطن خوبصورت بناؤ تو پروردگار تمہارا ظاہر خود ہی خوبصورت کر دے گا. اگر ہم اور آپ نیکیاں انجام دیں گے تو پروردگار خود آپ کو خوبصورتی عنایت فرمائے گا. پھر چاہے مہنگے سے مہنگا فیشل وہ کام نہیں دکھائے گا، جتنا کام آپ کی نیکیاں دکھائیں گی، جتنا کام آپ کی نماز شب پڑھنا دکھائے گی. کیونکہ مولا کا قول ہے کہ تم اپنے باطن کو نیک کرو، ظاہر خدا خود ہی تمہارے جو ہے خوبصورت کر دے گا. یہ ہو گیا تیسرا نقصان کہ چہرے کا نور جو ہے، کشش آپ کی ختم ہو جائے گی جو نماز کو قضا کرے گا. چوتھا نقصان کیا ہے کہ نیک اعمال بھی آپ کے قبول نہیں ہوں گے. بھئی جو نماز نہیں پڑھتا، مثلا فرض کریں کہ خاتون پورے دن مجالس سے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہی، پورے دن وہ عبادت دوسرے مطلب زیارت پہ گئی ہوئی لیکن نماز نہیں پڑھ. اکثر دیکھا گیا ہے لوگ زیارتوں پہ جا رہے ہیں، نماز قضا کر رہے ہیں. تو پزانے گرامی، کوئی بھی نیک عمل، آپ نے حدیث سنی نا کہ اذا قبلت ما سوا واذا ردت ما سوا، جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سارے نیک عمال رد کر دیے گئے. تو جس نے نماز نہیں پڑھی، نماز ترک کر دی، تو اس کے نیک عمال بھی غیر مقبول ہو گئے. یہ تو ہو گیا چوتھا نقصان. پانچواں نقصان کیا ہے؟ پانچواں نقصان یہ ہے کہ نیکیوں کی دعا، بلکہ نیک لوگ، آپ مثلا آپ جاتے نا بزرگان سے، علماء دین سے، ہم کیا کہتے ہیں، آغا التماس سے دعا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا. تو کہا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتی ہوں گی تو نیکوکاروں کی دعائیں بھی آپ کے حق میں قبول نہیں ہوں گی، چاہے مجتہد سے آپ دعا کروا لیں. نہیں، کیوں قبول نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہمیں نماز نہیں پڑھ رہی. تو یہ جو ہے دنیاوی نقصانات ہیں. پانچواں آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور چھٹا 6 نقصان کیا ہے کہ دنیاوی مشکلات آئیں گی. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو کچھ پرابلم نہیں ہے، صرف آخرت میں پرابلم ہوگا. نہیں، دنیا میں پرابلم ہوگا، سارے کام میں آپ کی رکاوٹ آئے گی. جب یہ آغا بہجت جو ہمارے بہت جید عالم ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے تھے وظیفے لینے، تعویذ لینے، تو کیا کہتے تھے؟ فقط ایک سلوشن بتا دیتے. وہ کیا کہتے تھے؟ اپنی نمازیں صحیح کر لو، نماز صحیح کر لو، تمہارے سارے امور صحیح ہو جائیں گے. نماز صحیح کر لو کیا مطلب؟ اول وقت، آداب نماز اور شرائط کے ساتھ نماز پڑھو.